أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ہمہ قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کی ذات اقدس و مقدس کے لیے ان گنت لاتعداد ریت کے ذرات، پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہوں امام الحرمین سید الثقلین، امام اعظم سید ولد آدم، فخر الرسل، سید کل، سرور عالم، رحمت جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑ رحمتیں ہوں. حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا. آج ہم مسلمان ہیں. اللہ سب کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے بعد آپ سے پہلی ملاقات ہے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ ملاقاتیں جاری و ساری رہیں، اور اس طرح جس طرح آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک دن ایسا ہو کہ ہم تیری جنت میں اسی طرح اکٹھے بیٹھے ہوں. پیارے بھائیوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، دنیا میں سب سے اعلیٰ، عرفہ اور قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے. اس دنیا جہاں کی ساری دولت کو، سارے متاع کو آپ دے کر ایمان کی دولت نہیں خرید سکتے. قیامت کے روز ایک کافر، ایک اللہ کا انکاری، وہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ میں کل کائنات کا سب کچھ اللہ تجھے دے کر اگر میں تیرے عذاب سے بچ سکتا ہوتا تو وہ میں دینے کو تیار ہوں. لیکن ایک ایمان والا شخص بغیر کچھ دیے اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دولت کے ساتھ آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، ایمان نہیں خرید سکتے.
اور اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ سب سے بڑے مالدار ہیں۔ آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ سب سے زیادہ قیمتی چیز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سڑے سڑے مارے مارے رہنا اور نہ شکری کے کلمات ہی کہتے رہنا کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، فلاں کو اتنا کچھ ملا ہے، میرے پاس کیا ہے، فلاں کے بچے فلاں جگہ پہ پڑھتے ہیں، فلاں جگہ پہ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اور فلاں چیزیں پہنتے ہیں، فلاں کا گھر اچھا ہے، فلاں کی گاڑی اچھی ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ دنیا جہاں کی ساری چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا کوئی ارادہ نہیں کیا، اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اپنی قبر کی، اپنے اگلے معاملات کی، اگلی منزلوں کی تیاری ہے، احساس ہے، فکر ہے، ضمیر زندہ ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر اگر کچھ بھی نہیں ہے تو سمجھیے کہ یہ انسان سب سے بڑا مالدار ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ، دنیاوی نعمتوں اور دنیاوی آسائشوں کے حوالے سے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا، کعبۃ اللہ انہوں نے تعمیر کیا جناب اسماعیل علیہ السلام کے تعاون کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک دعا کی، اللہ تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے، میرے آنے والی نسلوں میں سے اس کے امام منتخب کرنا جو یہاں رہ کر تیرے دین کا کام کریں، تیرے جو احکامات ہیں وہ تیرے بندوں تک پہنچائیں۔ تو فوراً کائنات کے رب نے کہا لا ینال عہد الظالمین، تیری نسل میں سے، تیرے اہل میں سے، تیری آنے والی اولادوں میں سے جو اس بات کا اہل ہوگا اسے ہی دولت ایمان ہم عطا کر کے اس بیت اللہ کا متولی بنائیں گے، لیکن جو ظالم ہوگا، جو سرکش ہوگا، میرے اور میرے رسولوں کی اطاعت نہیں کرتا ہوگا، ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم، میرا ایمان، مجھ پہ یقین، اطاعت فرما برداری، میرے احکامات کو ماننا، یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بات جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آتی ہے، یہ پہلے پارے کے اینڈ پہ یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ باتیں آئیں کہ اللہ ہر چیز ہر بندے کو عطا نہیں کرتے، پھر یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس گھر کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، یہ وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اناج نہیں ہوتا، پھل نہیں ہوتے، اللہ اس کے ان باسیوں کو، اس کے ان رہنے والوں کو جو تجھ پر ایمان لائیں، ان کو رزق کی فراوانی عطا کرنا، کافروں کو نہ عطا کرنا۔ فوراً کائنات کے رب نے کہا وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام، اے میرے خلیل، ایسی بات نہیں ہے، یہ دنیا سب کو عطا کرنی ہے، جو مانے اس کو بھی عطا کرنی ہے، جو نہ مانے اس کو بھی عطا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا اللہ رب العزت بغیر تمیز کے عطا کرتے ہیں، بغیر تفریق کے عطا کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ جس کو دنیا ملی ہوئی ہے اس پہ اللہ بھی راضی ہے، لیکن جس کو ایمان ملا ہوا ہے، جس کو دین ملا ہوا ہے، جس کو شریعت ملی ہوئی ہے، جس کو شعور، عقل، سمجھ، بوجھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ملا ہوا ہے، اس پر یہ بات آیا ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس بندے پہ کائنات کا رب راضی ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی متاع ایمان کی متاع ہے، اور یہ محسوس کیسے ہوتی ہے؟
کیسے پتہ چلے کہ میرے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس ایمان ہے؟ اس کی مٹھاس کی شرینی کیسے محسوس ہو، لذت کیسے محسوس ہو؟ ہم کیسے جج کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں کہ میرے آپ کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی ججمنٹ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائی ہیں، اور ان تین چیزوں کو میں اور آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اندر، آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر تین چیزیں ہوں، تین خصلتیں، تین خوبیاں جس کے اندر ہوں، وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو محسوس کر لیتا ہے۔ پہلی چیز، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ رحمت کائنات سرور عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز ایک بندہ مومن، ایک ایمان والے کے ہاں اس کل کائنات میں سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبت دینے والا، سب سے زیادہ اچھا رشتہ، تعلق، ناتا، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو۔ جس آدمی کی سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار اور سب سے زیادہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ دوسری چیز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص بھی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے جو کسی سے بھی محبت کرے، کسی شخص سے محبت کرے تب بھی، کسی چیز کے ساتھ محبت کرے تب بھی، کسی رشتے کے ساتھ محبت کرے تب بھی، وہ جس چیز کے ساتھ بھی محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والا، اللہ کے لیے نفرتیں رکھنے والا، اللہ کے لیے رشتے ناطے استوار کرنے والا بھی اللہ کے دیے ہوئے اس فضل اور اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی قدر بھی کرتا ہے، اور اس کی حلاوت کو اور اس کی شرینی کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ شخص کفر میں جانا، اسلام کو چھوڑنا اسی طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ کے اندر، اگاروں کے اندر اس کو کودنا ناپسند ہے، جس طرح آگ کے اندر چھلانگ لگانا اس کو ناپسند ہے، اسی طرح اس کو اسلام کو چھوڑ کر کفر کے اندر جانے، یعنی اسلام کو چھوڑ دینا اس کو ناپسند ہو۔ یہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنی محبت ہے؟ ہم رشتے ناتوں میں، ہم تعلقات میں، معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اسلام ہمارے ہاں کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول